بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں والدین سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اور والدین کی تعلیم نہایت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ اس تعلیم میں ان کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا منشا اولاد کی محبت اور شفقت ہے، اور ان کی جان کے رگ و ریشے میں اولاد کی محبت سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہی تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ہر آفت سے اور ہر مصیبت سے بچایا جائے اور ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ لیکن والدین کی جتنی بھی سمجھ ہوتی ہے یا جتنی بھی ان کو عقل ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر محبت کے درجات بھی مختلف ہیں، کسی کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو کم، اور کسی کو ان کے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، تو کوئی ان کو بڑے کے ہو کر کمانے کے قابل ہو جائیں اس کا خیال ہوتا ہے، اور کوئی ان کی دین کی فکر کرتا ہے، کوئی ان کے اخلاق کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ حق تعالی شانہ کی عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ دنیا کی یا آخرت کی کوئی خبر ایسی نہیں کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو، اور دنیا اور آخرت کا کوئی شر ایسا نہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا نہ ہو۔ حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں، تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ آپ کو اپنی امت کے ساتھ اور امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ دنیا بھر کی تمام ماؤں کی ممتا جمع کر لی جائے اور تمام باپوں کی شفقت جمع کر لی جائے تو سارا مجموعہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے شفیق، ایسے رؤوف اور ایسے رحیم کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ہوا اور نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور عنایت پر ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نازل فرمایا اور اس کو جنوں، انسانوں اور جانوروں اور حشرات الارض کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس کی رحمت کے 100ویں حصے کا اثر ہے کہ انسان بھی، جنات بھی اور جانور بھی آپس میں شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کا حصے کی وجہ سے وحشی جانور، پھاڑ کھانے والے درندے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور یہ اسی رحمت کا اثر ہے۔ فرمایا رحمت کا یہ 100واں حصہ بھی ختم نہیں ہوا، اور اللہ کی رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مخلوق پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، سایہ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں شفقت کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس 100ویں حصے کو ان 99 حصوں کے ساتھ ملا کر اپنی کامل رحمت اپنے بندوں پر فرمائیں گے، اور اپنے خاص بندوں پر یعنی جنتی لوگوں پر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و کریم ہے، اور اس کی رحمت اور شفقت کس قدر وسیع ہے۔ اور سب سے زیادہ رؤوف اور رحیم ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے شفقت اور محبت کا رشتہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور آخرت والوں کے لیے بھی۔ کوئی انسان، کوئی جن اور اللہ تعالیٰ کی دوسری کوئی مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے باہر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں دین اور دنیا کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نہ فرما دی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی کے نقشے بھی کھولے، موت کے وقت کی حالت بھی بیان فرمائی، مرنے کے بعد دوزخ میں انسان پر جو کچھ گزرتی ہے اس کو بیان فرمایا، قبر کے عذاب کو اور ثواب کا بھی ذکر فرمایا، کن چیزوں سے آدمی کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے جان کنی مشکل ہو جاتی ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو پہلا مرحلہ جو زندگی میں آنے والا ہے وہ موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی۔